میرے والد کے اوپر قرضے ہیں، گھر میں کماتا ہوں اور میرے پاس کچھ سیونگز ہیں، کیا میں ان سے قربانی کروں یا اپنے والد صاحب کے قرضے ادا کروں؟ قربانی چھوڑیں جی، آپ پہلے قرضے اتاریں۔ قرضے کا معاملہ جو ہے وہ سینسٹیو ہے، اچھی بات ہے، اپنے والد کو جہنم میں جانے سے بچائیں، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، یہ حقوق العباد والا معاملہ ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم حدیث ہے، نبی اسلام کے سامنے جب مقروض کا جنازہ لایا جاتا آپ جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے تھے، جب تک کہ کوئی اس کا قرض اتارنے کی ذمہ داری نہیں لے لیتا تھا۔ پھر اسی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وسعت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت میں بہت کچھ مل گیا، تو پھر آپ خمس میں سے جو اہل البیت کے لیے وقف ہے، نبی اسلام کے رشتہ داروں کے لیے اور آپ کے قریبی لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے، تو آپ اس حصے میں سے مقروض کا قرضہ ادا کر دیتے تھے، اور قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے تھے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ یعنی آپ یہ بتاتے تھے کہ گویا کہ یہ میرے بچوں کی مانند ہے، تو اپنے بچے کا قرضہ میں اتاروں گا۔ اگرچہ قرآن میں تو بات بالکل اس سے مختلف تھی، قرآن میں ہے کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی مومنین کا کام ہے اپنا سب کچھ اپنے نبی کے لیے لٹا دے۔ اور دیکھیں ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے مال سے اپنے مریدوں کا قرض اتارتا ہے، اور تمہارے پیر وہ ہیں کہ نہ تمہارا مال چھوڑتے ہیں، نہ عزت چھوڑتے ہیں، نہ دنیا چھوڑتے ہیں، نہ آخرت چھوڑتے ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ مرید بھی آخرت لے جاتے ہیں۔ جب لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر ایک پیر نے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، تو قرآن میں تو آیا جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ تو وہ بیچارہ تو اس لیے مرید ہوا تھا کہ اپنی آخرت بناتا، وہ بابا جی کی بھی آخرت ساتھ لے گیا۔